ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شے رب سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین اور دین اسلام کی مقدس ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جمعۃ المبارک کا انتہائی مجرب اور انتہائی طاقتور ترین عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ جمعے کے دن اس عمل کو ضرور کریے گا، انشاءاللہ اس کے بہت فیض و برکات ہیں، آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور یہ نبوی عمل ہے، یعنی کہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ لوگ مشکلات میں یا پریشانی میں پھنسے ہوئے ہوں، آپ کے پاس نوکری نہ ہو، یا پھر آپ کو گھر کا کرایہ دینا ہو، یا پھر آپ لوگوں کو بجلی کے بل بھرنے ہوں، یا آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ چاہتے ہیں اس کی ایک اچھے اسپتال میں اس کا علاج کرواؤں، یا اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی آپ کو درپیش ہے، آپ لوگ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ لوگ کسی بھنور میں پھنس گئے ہیں، آپ لوگ یہ نبوی نسخہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تسبیح، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو میرے نبی نے بتائے تھے۔ میرے نبی کی ہر بات، ہر فرمان یوں تو پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر کی طرح ہے کہ لہٰذا ہر چیز تو بدل سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ تو لہٰذا جمعے کی نماز کے بعد اس عمل کو لازمی کر لیے گا۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یوں تو یہ دن مومنوں کی عید کا دن ہے، تو لہٰذا اس دن آپ لوگوں نے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ضرور پڑھ لیے گا۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا بابرکت عمل ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو چند دنوں تک ہی پڑھیں گے تو آپ کو اس کی زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ یوں تو اگر آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور دوائی لینے جاتے ہیں تو آپ نے وہ دوائی بھی کم از کم 3 یا 4 دن تو کھانی پڑتی ہے، تو لہٰذا اس عمل کو بھی آپ لوگ روزانہ کم سے کم 4 یا 5 دن تک کے تو کریں۔ تو لہٰذا آپ کی جو بیماری ہے یا پھر جو مشکلات ہیں، دیکھیں بیماری ہر قسم کی ہوتی ہے، مشکلات کی قسم پہ بھی اللہ پاک آپ پر آزمائش ڈال دیتا ہے، تو لہٰذا اس آزمائش کے ایام میں بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کریے گا۔ جمعۃ المبارک کا انتہائی یہ جامع تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ پاک کے جو بہت وسیع خزانے ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ اس دن اس عمل کو لازمی کریے گا۔ اور باقی دنوں پہ بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن جمعے کا دن بڑا مجرب دن ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ کلمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھ لینی ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ایک بار پڑھ لیں اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرام سے جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے پڑھ دیے گا، ایک دم اسپیڈ سے نہیں پڑھیے گا۔ ہر ایک نام کے درمیان 1 سیکنڈ کا تو آپ نے لازمی رکنا ہے۔ جیسے آپ اس طریقے سے پڑھنا چاہیں، اگر یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، ہم مخرج کو جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کو ہم فالو نہیں کرتے، اس لیے ہم لوگوں کے جو عمل اور وظیفے ہوتے ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں، ہم لوگ کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے فائدے ہمیں نہیں حاصل ہوتے۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک اچھا طریقہ بتا رہا ہوں، خود باقاعدہ پڑھ کے آپ کو بارہا بتا رہا ہوں۔ یا رحمانو یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ایک ہوا، یا رحمانو یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہو گئے۔ اس طرح سے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح صرف استغفر اللہ کی پڑھ لیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، لیکن دیکھیں دعا جامع انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ آج کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے، تو لہٰذا جامع تسبیح مانگیے گا۔ جامع تسبیح پڑھنے کے بعد ایک دعا بھی جامع انداز میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اس دن اگر تھوڑا ایکسٹرا اللہ سے مانگیں گے اور اچھی طرح سے مانگیں گے، دیکھیں مانگنے کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ کچھ جو بھکاری ہوتے ہیں، کچھ جو فقیر ہوتے ہیں، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو مانگنے کا ایک طریقہ آتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے چہرے پر ایک معصومیت لے کر آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو ترس آتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے جو مفکر ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں اور جو دین کی اتھارٹی ہوتے ہیں، جس طرح سے اللہ پاک اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم مدد مانگو ان سے جن پر اللہ نے انعام کیا، صراط مستقیم پہ جن کو چلایا، ان سے مدد مانگو۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھو۔ تو لہٰذا جن پر پورا اجماع ہے ان کی بتائے ہوئے فرمان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ رو رو کر ایک رونے جیسا چہرہ بنا لیں اور پھر آپ لوگ دعا مانگیں، یا رب ذوالجلال میری اس حاجت کو، میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ دیکھیں یہ ایک نارمل طریقہ ہے، لیکن آپ لوگ جب پہلے اللہ پاک کی حمد کریں گے یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لیے دعا کریں گے، یا رب ذوالجلال اس امت پہ رحم فرما دے، اس امت پہ کرم فرما دے، اس امت پر اپنی رحمتوں والی بارش برسا دے۔ یا پھر آپ لوگ کوئی اور جس ملک سے بھی ہیں، جو آپ کے ملک کے حالات ہیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ پہلے امت کے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، اس کے بعد اینڈ میں اپنے لیے دعا مانگیں اور ایک جامع انداز میں مانگیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے لاواحقین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعا مانگیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی جب حاجت رکھیں گے اور اللہ پاک سے ایک اچھے طریقے سے مانگیں گے، یقین کریں وہ سنے گا، وہ دے گا اور ایسا بدلہ دے گا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر میرا اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور بعض دعائیں تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، اور پھر جب اس کا صلہ دیا جائے گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ کاش اس دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا بہت سارے ایسے بھی مسلمان ہوں گے جن کو جب اجر ملے گا وہ بڑا خوش ہوں گے کہ ہم نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، اور اللہ پاک نے اس عمل کو اتنا بڑا کر کے میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے ہماری مغفرت کا فرمانہ بھی جاری ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔